اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ کے پروگرام زندگی کے لطف میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام اس قدر شاندار ہے کہ وہی ہماری مدد کرتا ہے کہ زندگی کے ہر ایک دن کا لطف اٹھا سکیں، کیونکہ یہ ہمیں الہی احکامات کی تعلیم دیتا ہے جو ہمیں ہمارے خلاف آنے والی ہر ایک بات پر غالب آنے میں مدد کرتا ہے۔ اور آج میں آپ سے زہر اور زہر مار دوا پر بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں کسی بھی جسمانی چیز کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کی روح سے متعلق بات کر رہی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کن باتوں کی وجہ سے زہر آلود ہو سکتے ہیں، مثلاً کڑواہٹ، ناراضگی، معاف نہ کرنا، یہ سب ہماری روح میں کڑواہٹ لاتے ہیں اور ہمیں اداس کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے پاس اس کے کلام میں ہر اس بات کے لیے ایک زہر مار دوا موجود ہے جو ہماری روح میں زہر بھرتی ہے۔ اگر آپ کو ایک زہریلا سانپ کاٹ لے تو جو پہلا کام آپ کریں گے یہ ہوگا کہ آپ ہاسپٹل کا رخ کریں گے تاکہ آپ اس کی دوا لے سکیں، کیونکہ آپ مرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ دشمن کچھ ایسا کرتا ہے جو ہماری زندگی میں زہر بھر دیتا ہے۔ جب ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ہماری زندگی زہر آلود ہو جائے تو پہلا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے خدا کے کلام کی طرف بھاگنا تاکہ ہم اس کی دوا لے سکیں۔ اور میرے پاس یہاں ہر ایک مسئلے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے، سو آپ کو صبر سے کام لینے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ آج آپ کچھ نہ کچھ سیکھنے والے ہیں جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے خدا کا کلام حل نہ کر سکے۔ میں اس بات کو دہراتی ہوں کہ آپ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے خدا کا کلام حل نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر کڑواہٹ، ناراضگی، غصہ، جھگڑا، رنج، بدلے کی چاہت، اور ان کے لیے ایک ہی زہر مار دوا ہے جس سے آپ کو ہر طرح کے زہر سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ کے خیال میں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کڑواہٹ سے بھرے اور خفا ہیں؟ ان کی زندگی میں لڑائی جھگڑا ہے، وہ کسی سے دل پر چوٹ کھا کر گھوم رہے ہیں، وہ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس یہاں خدا کے کلام میں ایک زہر مار دوا موجود ہے اور وہ ہے معافی۔ یہ سادہ سی بات ہے، معاف کر دینا۔ خود پر مہربانی کریں اور معاف کریں اور اپنی روح سے زہر کا خاتمہ کر ڈالیں۔ اب اس میں لکھا ہے کڑواہٹ اور ناراضگی کی صورت میں حسب ضرورت علامات ظاہر ہونے تک استعمال کریں، اور خوراک تو لامحدود ہے اور طبیب یسوع ہے۔ مجھے یہ پیغام اس طرح سنانا بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ شفا دیتا ہے اور ہماری زندگی میں بحالی کو لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خود غرضی، کنجوسی اور لالچ کی زہر مار دوا ہمارے پاس مہربانی ہے۔ مجھے پکا نہیں پتا کہ سب کی سب کہاں رکھی ہیں، یقیناً آپ سمجھ گئے ہیں، میں وقت ضائع نہیں کروں گی۔ خوف، رد کیا جانا، تنہا چھوڑے جانے کے لیے خدا کی بے لوث محبت کو لیں۔ یہ ہے محبت، میں آپ کو بتاؤں، یہ شفا بخش ہے۔ آپ اسے احساس جرم اور شرمندگی کے لیے علامات ظاہر ہونے پر لے سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اس طرح ہم اپنے بدن کے لیے دوا کو لیتے ہیں۔ اگر آپ بیمار اور درد میں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوا لکھ کر دیتا ہے، اور آپ وقت ضائع کیے بغیر میڈیکل اسٹور پر جاتے ہیں اور آپ لائن میں لگ کر اپنے لیے دوا لیتے ہیں، اور کبھی کبھار تو آپ گھر جانے تک کا انتظار نہیں کرتے، آپ وہیں اسے کھول لیتے ہیں اور اپنی کار میں اسے لے لیتے ہیں، اور آپ اسے تب تک لیتے رہتے ہیں جب تک آپ صحت یاب نہ ہو جائیں، اور اگر دوا ختم ہونے تک آپ صحت یاب نہیں ہوتے تو آپ اسے مزید لیتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے ہی جب ہماری روح میں زہر ہوتا ہے، خاص کر اگر وہ کافی دیر سے ہمارے اندر ہو، تو ہمیں اس گندگی کو ختم کرنے کی غرض سے کچھ دیر تک کلام سے جڑے رہنا پڑتا ہے۔ مجھے میرے بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور آپ صرف چند آیات پڑھنے سے ایسی کسی بات سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ بہت بار آپ کو بالکل ایسے ہی حالات سے بار بار گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو سنیے، خوف نہیں، یہ والا ہم کر چکے ہیں، فکر اور پریشانی، اس کے لیے آپ خدا کے اطمینان کو لے سکتے ہیں۔ جو کچھ آپ کو چاہیے وہ اس دواخانے پر موجود ہے۔ گناہ کے لیے ہمارے پاس یسوع کا لہو ہے، خوف کے لیے دلیری، پریشانی اور دباؤ کے لیے حکمت، جانتے ہیں توازن ہے۔ خدا کا کلام ہمیں حکمت اور ہمیں ایک متوازن زندگی گزارنا سکھاتا ہے تاکہ ہم ہر وقت تھکے ماندے اور نڈھال نہ رہیں۔ اب یہاں ناکامی، نا امیدی اور
नुकसान के लिए खुदा के कलाम में आपके लिए क्या है। जानते हैं यीशु के पास आपके लिए एक नई शुरुआत है जिसकी कमी ना होगी, क्योंकि वो आपको मौका देने वाला खुदा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मौका, और जितनी बार भी आपको चाहिए और जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। देखें, नाकामी, नाउमीदी और नुकसान, मेरे ख्याल में ये भी हो चुका है। एक नई शुरुआत, उदासी और परेशानी के लिए खुशी, बोझ और फिक्र के लिए खुदा का आराम, एक टूटे दिल के लिए यसाया में लिखा है वो हमें राख के बदले सहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्शेगा। बेवकूफी के लिए हमारे पास खुदा की तंबी है। इससे मेरी मुराद ये है कि खुदा हमें संभाल लेगा जब हम कोई अहमकाना हरकत करने के करीब ही हों, या कभी कभार तो उसके ऐन दरमियान में भी वो संभाल लेता है और आप अपनी रूह में जान लेते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जानते हैं, शुरुआत में हम सब इसको सुनने में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जितना आप खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे उतना ज्यादा आपको जल्द सुनाई देगा। वक्त पर दवा लें और बीमार पड़ने तक इंतजार न करें कि कोई आपको घसीट कर बाइबल तक ले जाए ताकि आपको इसका जवाब मिल सके। हमारे पास खुदा की हिकमत है। कमजोरी के लिए हमारे पास खुदा का जोर है। आप अपनी किसी भी जरूरत के लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आप मसीह के खून के वसीला रास्तबाज ठहराए गए हैं। अगर आप यीशु पर ईमान रखने वाले हैं तो आपकी रास्तबाजी का दारोमदार आपके अमाल पर नहीं है। ये खुदा का एक तोहफा है, और जितना आप इस तोहफे को कबूल करते और ईमान रखते और इसके साथ चलते हैं, उतना ही आप में सही तौर पर काम करेगा। शक के लिए हमारे पास ईमान है। आजमाइश में, मुसीबत में हमारे पास खुदा के कलाम में वादा है। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। इसे समझें, ये मेरे लिए बड़ा ही हैरान कुन है। मैं इसे सुनती हूँ और कभी नहीं थकती। खुदा के कलाम में हर उस परेशानी का हल है जो आपको दरपेश हो। आपकी ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसका हल यीशु ना हो। बुड़बुड़ाना और शिकायत करना, आप इसको एक शुक्रगुजार रवैये के साथ तब्दील कर सकते हैं। जिद और बगावत में अतात फर्माबरदारी, एहसास जुर्म और शर्मिंदगी में रास्तबाजी, पस्त हौसला होने में उम्मीद, बीमारी में शिफा, फखर में हिल्म मिजाजी, गुर्बत में सरफराजी और मौत में आपको जिंदगी मिलती है। और ज़हनी मुश्किलात के लिए बाइबल हमें बताती है कि हमें मसीह का ज़हन अता किया गया है। पहला करंथियों 2:16, खुरूज 15:26। आइजक लेजर के तर्जुमे में लिखा है, मैं खुदावन तेरा तबीब हूँ, मैं खुदावन तेरा शाफी खुदा हूँ। और मैं इस पर मजीद कहना चाहूंगी कि जो दवा वो हमारी शिफा के लिए हमें देता है वो उसका कलाम है। और जानते हैं, दवा तब ही काम करती है जब आप उसे हिदायत के मुताबिक लेते हैं। अगर आप जिस्मानी तौर पर बीमार हैं और आप तकलीफ में हैं, तो आप किसी दवा को सिर्फ इतवार की सुबह चंद मिनटों के लिए ही नहीं लेते, और ना सिर्फ तभी लेते हैं जब आपको उसका ख्याल आ जाए, और जब ख्याल ना आए तब रहने दिया। नहीं, आप मुस्तकिल मिजाजी दिखाते हैं। आप उन दवाओं को लेते हैं और कभी कभार आप बरवक्त दवा लेने में जरा ताखीर बरतना गवारा नहीं करते। और यही बर्ताव खुदा के कलाम के साथ करने की जरूरत है। खुदा के कलाम से प्यार करें और उसे अपनी जिंदगी में बगैर ताखीर किए रोज बरोज अहमियत दें। ये बड़ा हैरान कुन है कि खुदा के कलाम में आपको कितने मसाइल का हल मिल जाता है जो आपके लिए वबाले जान बने होते हैं। खुदा के कलाम को पढ़ने और उसके मुताले के लिए रोजमर्रा की बुनियाद पर वक्त निकालें। खुदा ने हमारे लिए बहुत से जराए पैदा किए हैं कि हम उसके कलाम को लेकर अपनी रूहों में उतार सकें। मेरा मतलब, आप उसे सुन सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, आप सीडीज पर बाइबल को सुन सकते हैं, या आप अपने कंप्यूटर पर मुख्तलिफ खादमों या बाइबल के असातिज़ा की तालीमात को डाउनलोड करके जब चाहे तब देख सकते हैं। आपके पास खुदा के कलाम के एक से एक नुस्खा जात मौजूद है, और फिर वो तमाम तरह की किताबें भी हैं जो कि खुदा के कलाम के मुतालिक लिखी गई हैं, जो उसे और आसान बनाती हैं। और चलिए मान लेते हैं कि आपको मेरा टीवी प्रोग्राम पसंद है, लेकिन आप उसे तभी देखते हैं जब चैनल बदलते हुए आपको मैं दिखाई दे जाऊं। जानते हैं, अगर आप अपनी रूह में बीमार हैं, अगर इनमें से किसी बात का शिकार है जिनका जिक्र मैंने किया, तो जो कलाम मैं यहाँ रोजाना सुनाती हूँ वो शिफा है, वो आपकी रूह के लिए एक दवा है। सो क्यों ना एक फैसला करें कि आप हर रोज उसे देखेंगे। और अगर आप प्रोग्राम के वक्त घर पर नहीं रह पाते तो आप उसे हमेशा रिकॉर्ड करके बाद में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से और जबरदस्त मसा से भरे हुए
بائبل کے اساتذہ اور خادم ہیں جنہیں آپ اسی طرح سن سکتے ہیں جیسے کہ مجھے سنتے یا دیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کی دوا کی مقدار لامحدود ہے؟ دیکھیں، مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن جب میں روزمرہ کی دوا لیتی ہوں تو اگر اس پہ نو ریفلز لکھا ہوا ہو تو میری ترجیح وہ ہوتی ہے جو لامحدود ریفلز کے ساتھ ملے، یا جس پر حسب ضرورت ریفل مل سکے، یا 12 ریفلز ہوں، لیکن چاہے ہمیں اس کی ضرورت پڑنے کے امکانات نہ بھی نظر آئے لیکن ان کا ہونا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ جانتے ہیں خدا کا کلام ہمیشہ ہمیں وہ ریفل دینے کے لیے موجود ہے، چاہے ہماری زندگی کے کسی بھی معاملے میں مسائل ہوں۔ یاد رہے، دوا کے اثر میں وقت لگتا ہے۔ آپ کوئی بھی دوا ایک بار لینے سے تندرست نہیں ہو جاتے، آپ اسے بار بار لیتے ہیں۔ اور میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ کی زندگی میں بہت سنجیدہ مسائل چل رہے ہیں۔ شاید آپ میں سے کچھ کو میری طرح دکھ ملا، آپ کے ساتھ بچپن میں زیادتی ہوئی، یا آپ کو کسی نہ کسی طور پر تنہائی کا منہ دیکھنا پڑا، یا آپ کو رد کیا گیا، یا کسی قسم کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ شاید آپ نے اپنی نوکری کو کھو دیا اور آپ نا امید ہو گئے، یا آپ خوفزدہ ہیں، یا شاید مسائل تو لامحدود ہیں۔ یہاں تک کہ یسوع نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں تو دکھ اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو کیونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ سو دیکھیں، یہاں بھی وہ ہمیں ایک جواب دیتا ہے کہ دنیا میں تو ہم مصیبت اٹھائیں گے، لیکن خوشی اس اداسی کے زور کو آپ کی زندگی پر سے توڑ سکتی ہے۔ اور چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہوا ہو، یا چاہے اس وقت کچھ بھی ہو رہا ہو، اب دیکھیں، مجھے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے کئی سال ہوئے، لیکن چلیے کہہ لیتے ہیں کہ کم از کم 45 سال سے میں سنجیدگی سے ایسا کر رہی ہوں۔ میرا مطلب روزانہ مطالعہ کرنا اور واقعی سیکھنے کی کوشش کرنا۔ اور جب میں نے خدا کے کلام کو بطور دوا لینا شروع کیا تو بہت ساری مشکلات آئیں، لیکن سچ کہوں اب میری زندگی بہت اچھی ہے۔ اور جب میں یہ بات کرتی ہوں تو حسد کر کے یوں مت کہیں کہ آپ کے لیے تو اچھی بات ہے۔ مجھے چیزوں کو سیکھنے کے لیے وقت دینا پڑا، مجھے اپنی دوا لینی پڑی اور مجھے اسے روزانہ لینا پڑا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک بار جب آپ سمجھ لیتے ہیں کہ کون سی دوا روح کے کس زہر کے لیے لینی ہے، تو پھر آپ اسے کسی بھی وقت جا کر دوبارہ جتنی چاہے لے سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، ایسا وقت بھی تھا جب مجھے کسی بات پر غصہ آتا اور میں بس یہی نہیں کہتی تھی کہ کاش یہ چلا جائے، بلکہ میں اپنی بائبل کھولتی، آیات کو دیکھتی تھی۔ مثلاً افسیوں 4 میں لکھا ہے، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ اگر مجھے شرمندگی محسوس ہو تو مجھے پتا ہے کہ رومیو 8 باب کی طرف جاؤں، جہاں لکھا ہے، پس اب جو مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اب جب غور کریں تو افسیوں کے پہلے اور تیسرے باب میں لکھا ہے کہ خدا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے اور اس کا پیار کیسا بے غرض ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ کے گھر میں بائبل ہے تو آپ کے پاس اپنے ہر ایک مسئلے کا حل جو آپ کی روح میں ہے موجود ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ روح میں زہر کا بھرا ہونا ممکنہ طور پر جسم میں زہر کے بھرے ہونے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اس سے بری اور کوئی بات نہیں کہ آپ اپنے چہرے پر تو مسکراہٹ سجا کر روز گھر سے نکلتے ہیں تاکہ اوروں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ خوش ہیں، جبکہ آپ اندر سے زخمی اور خون آلودہ اور دکھی اور پریشان حال اور غمگین اور رنجیدہ ہیں۔ ایسی دھوکے کی زندگی نہ جئیں جس میں آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، جبکہ آپ کے اندر اس طرح کے تمام مسائل چل رہے ہیں جنہیں واقعتاً شفا کی بے انتہا ضرورت ہے۔ تو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں۔ اسے کچھ ایسا نہ بنائیں جسے آپ صرف تب ہی کرتے ہیں جب آپ کو وقت مل جائے یا جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ اور نہ ہو۔ اگر آپ چرچ جائیں تو وہاں ایسا نہ کریں کہ پاسٹر تعلیم دے رہا ہے اور آپ کا ذہن کسی اور ہی دنیا میں گم ہے۔ اس پر دھیان دیں، کچھ نوٹس لیں، گھر جائیں اور جو کچھ اس نے سکھایا اس پر غور کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی زندگی میں اس پر عمل کر رہے ہیں۔ میں آج آپ سے اس قدرت کو لے کر مزید سنجیدہ ہونے کی بات کر رہی ہوں جو کہ خدا کے کلام میں ہے۔ دیکھیں، یہی وہ بات ہے جسے سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں قدرت کی میراث ہے۔ اب دیکھیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب میں آج آپ سے خدا کے کلام کی باتیں کر رہی ہوں تو ان الفاظ کے اندر قدرت ہے، اور اگر آپ انہیں تندہی سے سنیں گے اور کلام کی باتوں پر ایمان رکھیں گے تو یقیناً آپ کی روح شفا پائے گی۔ یہ معجزاتی ہے۔
خدا کے کلام کے اندر معجزاتی قدرت ہے، یہ آپ کے ذہن کو نیا کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہے خدا کے پاس آپ کے لیے ایک شاندار منصوبہ ہے، کیا آپ اس سے واقف ہیں؟ مجھے نہیں پتا آپ کی زندگی میں اس وقت کیا حالات ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت دکھ میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہوں جو اس وقت سراسر نا امیدی کے اندر ہوں، اور آپ سوچتے ہیں پتا نہیں میرے ساتھ کبھی زندگی میں کچھ اچھا ہوگا یا نہیں، میں بھی ایسی ہی تھی، اور در حقیقت اتنی بری تھی، بری باتوں کے ہونے کی توقع میں رہتی تھی اور امید کرنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ ایک بار پہلے میں مایوسی کا شکار ہوئی تھی اور میں اگلی بری بات کے انتظار میں رہا کرتی جو پیش آنے والی ہوتی، لیکن خدا نے مجھے اپنے کلام کے وسیلے بدل دیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں جب میں آج کی صبح اٹھی، میں نے خداوند کو صبح بخیر کہا، اور پھر میں نے کہا کہ آج کا دن اچھا ہے، آج میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے کو ہے، اور آج میرے وسیلے کچھ اچھا ہونے کو ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا ایسا ماننا اس لیے ہے کیونکہ خدا بھلا ہے۔ مجھے خدا کی مہربانی اور اس کے فضل کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے سب کچھ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، بس اسے پیار کرنے اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں کہ خدا کا منصوبہ آپ کی زندگی کے لیے بھلا ہے، لیکن بائبل ہمیں رومیو 12 میں سکھاتی ہے کہ اگر ہم خدا کے اچھے منصوبے کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی کا نیا ہونا ضروری ہے، اور آپ اپنے ذہن کو خدا کے کلام سے نیا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ خدا کے کلام کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہوئے خدا کے کلام کو سنتے ہیں یا وقت نکال کر کسی اچھے تعلیمی یا بشارتی پروگرام کو وقت نکال کر اپنے ٹی وی سیٹ پر دیکھتے ہیں، تو جب آپ ایسا کرتے ہیں آپ میں ذہنی بدلاؤ آتا ہے، اور جب آپ کا ذہن پوری طور پر نیا ہو جاتا ہے تو دشمن آپ پر مزید اختیار نہیں جما سکتا، آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ کو مکاشفہ ملتا ہے، اور آپ یقین نہیں کر پاتے کہ جس طور پر آپ اپنی زندگی گزارتے رہے تھے وہ کتنی بری حالت تھی، جبکہ حل تو ہر دم وہی موجود تھا۔ لیکن یاد رکھیں بات صرف اسے ایک بار پڑھنے کی نہیں ہے کہ پھر آپ سوچیں کہ مجھے شفا کیوں نہیں مل رہی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ایک عورت میرے پاس ایک میٹنگ میں آئی، وہ ممبر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے میرے پیسے واپس چاہیے، اور میں حیران ہوئی کہ آخر کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا مجھے یہاں آتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، میں یہ کر رہی ہوں، میں آپ کو سن رہی ہوں اور آپ کی 2 کانفرنسز میں بھی آئی ہوں اور آپ کے کہنے پر ہدیہ بھی دیا ہے، اور میری زندگی میں ابھی تک کچھ نہیں بدلا۔ اور میں اسے تلخی نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن ہنسنے کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ اسے کچھ اندازہ نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، اسے لگا کہ شاید اسے کوئی جادو کی چھڑی مل گئی ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنی زیادہ زندگی گناہ میں گزاری ہو، اور شاید اسی وجہ سے اس کی زندگی میں یہ سب مسائل پیدا ہوئے ہوں، اور اب وہ چاہتی تھی کہ خدا ان سب کو 2 ہفتے میں حل کر دے۔ میں آپ کو پہلے سے ہی بتا دوں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن چلیے مان لیتے ہیں کہ شاید آپ نے کبھی پہلے اس کے متعلق نہ سنا ہو، آپ پہلی بار یہ پروگرام سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں چلو اس کو بھی سن لیتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ میرے متعلق ہے، میں تلخ مزاج ہوں، غصیلی ہوں، خفا ہوں، پریشان ہوں۔ ہاں جوائس، میرے اندر تقریباً یہ ساری ہی باتیں موجود ہیں جو آپ نے شروعات میں پڑھی، تو پھر کیوں نہ آج ہی سے ایک نئے راستے پر چلنا شروع کریں۔ ہر ایک چیز تو راتوں رات نہیں بدل جائے گی، لیکن آپ کم از کم ان مسائل کی مزید گہرائیوں میں دھستے تو نہیں جائیں گے۔ جب بھی آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، یہ صرف سننے تک محدود نہیں، اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ لکھا ہے کلام پر عمل کرنے والے بنو، نام ہے سننے والے۔ سچائی سے مباحثہ کر کے آپ صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے، یسوع نے کہا، تو سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ نتیجہ وہی بتا دیا گیا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو سچائی سے واقف ہوگے، اور اگر اس سچائی پر زندگی میں عمل کرو گے تو وہ تم کو آزاد کرے گی۔ ظاہر ہے ہم نے برے کام کیے جن سے ہم مسائل کا شکار ہوئے، اب ہمیں صحیح کام کرنے ہیں تاکہ ہم ان مسائل سے رہا ہو سکیں۔ اب دیکھیں خدا کا کلام کس قدر طاقتور ہے۔ امثال 4:20-22 میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، یعنی کلام پر، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ لے۔ اب یہ بات سنیں، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے، یعنی آپ کے ذہن کی، آپ کے جذبات اور روحانی زندگی کی۔ میرے رشتوں میں مسائل تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی سے صحت مند رشتہ کیسے قائم کرتے ہیں، اور اب میں جانتی ہوں
کہ लोगों से अच्छा बर्ताव कैसे करते हैं, दोस्ती कैसे की जाती है और जानती हूँ कि बुरे लोगों से दूर कैसे रहा जाता है जो आपकी जिंदगी में जहर भरते हैं। ज़ुबूर 107 की 20 लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है, और मेरा ख्याल यही इस वक्त मैं कर रही हूँ। मेरा ईमान है कि मैं इस वक्त खुदा के कलाम को आप तक पहुँचा कर आपको घर भेज रही हूँ, और मेरा ईमान है कि जो अल्फाज मैं बोल रही हूँ उनमें शिफा बख्श कुदरत है जो आपकी जिंदगी को बदल सकते और बदल देंगे अगर आप खुदा के कलाम के संजीदगी के साथ तलबगार होंगे। मत्ती 8 और 13 में लिखा है, सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। ये सूबेदार यीशु के पास गया और उसके खादिम को शिफा देने की दरख्वास्त की। वो उसकी खिदमत करता और वो उसे अजीज रखता, उसकी फिक्र करता, और यीशु ने कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। देखें, ये आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप अपने सोफे पर या किसी कुर्सी पर कहीं बैठ जाएं और आप अपनी रूह को इन अल्फाज की रोशनी से गुस्ल दें, क्योंकि खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है और खुदा का कलाम आजाद करता है। आप जानते हैं, हम जिस्मानी दवा को लेने में ज्यादा अच्छे हैं बामुकाबला खुदा की दवा को लेने में। अगर आपको सरदर्द हो तो आप दवा को लेने के लिए कितनी जल्दी भागते हैं, जो कुछ भी आप लेते हैं आप जल्दी करते हैं, और अगर हमें कुछ ना मिले तो हम स्टोर पर जाते हैं और ले आते हैं। आप में से कितने लोग रोजाना दवा लेते हैं और आप बड़ी बाकायदगी के साथ अपनी दवा को वक्त पर ले आते हैं, या अगर मुमकिन हो तो पहले ले आते हैं। हमें अपनी दवाओं को वक्त पर घर लाना अच्छा लगता है, क्योंकि तब हमारे पास महीने के इख्तिताम पर कुछ इजाफी गोलियां भी बच जाती हैं। हम अपने बदन की शिफा के लिए तो कोशा रहते हैं, जबकि हमारी रूह में जहर घुलना बंद नहीं होता, जिससे हमारा बदन बीमार होता है। क्या आप मेरी बात को समझे? बहुत से बदनी मसाइल जो हमें लाहक होते हैं, जो हकीकी हैं, वो जहर की बदौलत होते हैं जो हमारी रूह में होता है। क्या आप जानते हैं, अगर किसी को लंबे अरसे तक माफ नहीं करते, मैं एक औरत को जानती हूँ जिसे हड्डियों की बीमारी थी। उसने मुझे बताया कि जब उसने अपनी सास को माफ किया, जिसके खिलाफ उसके दिल में बहुत कुछ था, तो जो उसकी हड्डियों में तकलीफ थी, तो वो उस बीमारी से दिन ब दिन शिफा पाना शुरू हो गई। अब मैं ये नहीं कह रही कि जिसको ऑर्थराइटिस है वो खफा है या वो किसी को माफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये तमाम तरह के जहर जो हमारी रूह में होते हैं हम पर बहुत सा दबाव डालते हैं। खुदा ने कभी नहीं चाहा कि हम इस तरह से जिएं, और जितना दबाव आपकी जिंदगी में होगा उतना ही आप बीमारी में मुब्तला होंगे। खुदा चाहता है हम उसके आराम, उसके इत्मीनान में रहें और उसे अपनी जिंदगी में बड़े काम करने दें। बाइबल हमें अपने लिए चट्टान पर घर बनाने को कहती है। आप 3 छोटे सुअरों की कहानी से वाकिफ हैं, जो ज्यादातर छोटे बच्चों को सिखाई जाती है, और ये 3 छोटे सुअरों की और एक बड़े भेड़िए की कहानी है, और उनमें से 2 ने अपने घर ठीक से नहीं बनाए, और फिर भेड़िए ने तैश में आकर फूंक मारी और उनके घरों को उड़ा दिया। अगर आप अपनी जिंदगी और अपने घर को खुदा के कलाम पर तामीर करते हैं तो दुश्मन उसे तबाह करने का दम नहीं रखता। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा आपसे प्यार करता है। मेरा मतलब, शायद पहले आपको कभी किसी ने ये ना बताया हो, लेकिन मैं आपको आज बता रही हूँ कि खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और आप उसके लिए बहुत खास हैं। शायद आपका यीशु से भी कोई रिश्ता नहीं है, आप इसे 100% नहीं समझ रहे जो मैं कह रही हूँ। आपके टीवी स्क्रीन पर एक फोन नंबर आ रहा है जिस पर राब्ता करके आप हमारे नुमाइंदे से किसी भी वक्त बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मैं यीशु से रिश्ता कैसे कायम कर सकती हूँ। आपसे बात करेंगे और आपके साथ दुआ करेंगे, और आप आज ही मसीह के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। मैं मजहब की या चर्च की हाजिरी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ मसीह के वसीले खुदा के साथ जाती और गहरे करीबी ताल्लुक रखने की। यीशु हम में से हर एक के लिए मुआ, हमारे गुनाहों की कीमत अदा की, और अगर हम माने और उस पर ईमान रखें तो हम आजाद हो सकते हैं और शिफा पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आज हम कलाम को आपके लिए चंद मुख्तलिफ तरीकों से लेकर आए हैं, और मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि इस पेशकश का फायदा उठाएं।